اور ہم نے انسان کو کھنکھناتے سڑے ہوئے گارے سے پیدا کیا ہے اور جنوں کو اس سے بھی پہلے بے دھوئیں کی آگ سے پیدا کیا تھا، اور وہ وقت قابل ذکر ہے جب تمہارے پروردگار نے فرشتوں سے فرمایا تھا کہ میں کھنکھناتے سڑے ہوئے گارے سے بشر بنانے والا ہوں، بس جب میں اس کو درست کر لوں اور اس میں اپنی طرف سے روح پھونک دوں تو اس کے آگے سجدے میں گر پڑنا۔ چنانچہ فرشتے تو سب کے سب سجدے میں گر پڑے مگر شیطان کہ اس نے سجدہ کرنے والوں کے ساتھ ہونے سے انکار کیا۔ فرمایا اے ابلیس، تجھے کیا ہوا کہ تو سجدہ کرنے والوں میں شامل نہ ہوا؟ اس نے کہا میں ایسا نہیں ہوں کہ انسان کو جس کو تو نے کھنکھناتے سڑے ہوئے گارے سے بنایا ہے سجدہ کروں۔ فرمایا یہاں سے نکل جا کہ اب تو مردود ہے اور تجھ پر قیامت کے دن تک لعنت برسے گی۔ اس نے کہا کہ پروردگار مجھے اس دن تک مہلت دے جب لوگ مرنے کے بعد زندہ کیے جائیں گے۔ فرمایا اچھا، سو تجھے مہلت دی جاتی ہے وقت مقرر یعنی قیامت کے دن تک۔ اس نے کہا کہ پروردگار جیسا تو نے مجھے بھٹکا دیا ہے میں بھی زمین میں لوگوں کے لیے گناہوں کو آراستہ کر کے دکھاؤں گا اور سب کو بہکاؤں گا۔ ہاں ان میں جو تیرے خاص بندے ہیں ان پر میرا قابو چلنا مشکل ہے۔ فرمایا کہ مجھ تک پہنچنے کا یہی سیدھا رستہ ہے، جو میرے خاص بندے ہیں ان پر تجھ میں ڈالے رکھتے ہیں سو وہ اس پر ایمان نہیں لاتے، اور پہلے لوگوں کی روش بھی یہی رہی ہے۔ اور اگر ہم آسمان کا کوئی دروازہ ان پر کھول دیں اور وہ اس میں چڑھنے بھی لگیں تو بھی وہ یہی کہیں کہ ہماری آنکھیں باندھ دی گئی ہیں، بلکہ ہم پر جادو کر دیا گیا ہے، اور ہم نے آسمان میں برج بنائے ہیں اور دیکھنے والوں کے لیے اس کو سجا دیا ہے۔ یقیناً قرآن مجید اللہ کا وہ عظیم کلام ہے جو نہ صرف ہدایت ہے بلکہ ہر غم، پریشانی، دکھ، بیماری اور بے چینی کا روحانی علاج بھی ہے۔ کئی صورتیں ایسی ہیں جنہیں پڑھنے سے دل کو سکون، راستوں میں آسانی اور مسائل میں حل ملتا ہے۔ آئیے ہم قرآن کی ان عظیم صورتوں کو جانیں جو ہر پریشانی کا حل سمجھی جاتی ہیں۔ سورۃ الفاتحہ شفا اور دعا کی ماں، اس کا دوسرا نام ام الکتاب یعنی کتاب کی ماں ہے۔ ہر نماز کی بنیاد، دعا، شفا، مغفرت، رہنمائی کا خزانہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورۃ الفاتحہ ہر بیماری کی شفا ہے۔ پریشانی میں کیا کریں؟ روزانہ صبح و شام 7 مرتبہ پڑھیں، خاص طور پر کسی بیماری یا ذہنی دباؤ میں۔ سورۃ البقرہ گھر کی حفاظت اور برکت، سب سے بڑی سورت، شیطان کو بھگانے والی، ہر قسم کی روحانی پریشانی، نظر بد، جادو، بے برکتی کا علاج۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گھر میں سورۃ البقرہ کی تلاوت کرنے سے شیطان بھاگ جاتا ہے۔ روزانہ 1 مرتبہ مکمل یا تھوڑا تھوڑا پڑھنے کی عادت ڈالیں۔ سورہ یاسین دل کی راحت، مصالحات کا حل۔ اس کا لقب قلب القرآن یعنی قرآن کا دل ہے۔ رزق میں کشادگی، زندگی میں برکت، حاجت روائی کے لیے بے حد مجرب۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو سورہ یاسین پڑھتا ہے اللہ اس کی حاجت پوری فرماتا ہے۔ صبح کے وقت روزانہ پڑھنا معمول بنائیں، خاص طور پر کسی اہم کام یا فیصلہ سے پہلے۔ سورہ دخان تنگی اور پریشانی سے نجات، خوابوں میں ڈر، بے سکونی، گھر میں پریشانیاں ہوں تو رات کو سونے سے پہلے سورۃ الدخان پڑھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو جمعرات کی رات سورۃ الدخان پڑھے اس کی مغفرت ہو جاتی ہے۔ سورۃ الواقعہ فقر و محتاجی سے نجات، اس کا خاص وصف رزق میں اضافہ۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جو شخص ہر رات سورۃ الواقعہ پڑھتا ہے اسے کبھی فقر و فاقہ نہ ہوگا، خاص طور پر مالی تنگی یا کاروباری رکاوٹوں میں پڑھنا بہت مؤثر ہے۔ سورۃ الملک قبر کے عذاب سے نجات، سونے سے پہلے پڑھنا سنت ہے۔ قبر کی وحشت و پریشانی سے نجات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ سورت قبر کے عذاب سے بچانے والی ہے۔ سورہ الم نشرح دل کے غموں کا علاج، غم، اداسی، مایوسی، ڈپریشن کا بہترین علاج۔ دل گھبرائے، راستہ نہ بنے، پریشان ہوں، دن میں 7 یا 11 مرتبہ سورہ شرح پڑھ کر اللہ سے بات کریں۔